معزز سامعین السلام علیکم۔ خلیل جبار کی پراسرار کہانیوں کے مجموعے سے آج 13ویں کہانی معمہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کی پیش خدمت کر سکوں۔ جواد جنید کا قلم کاغذ پر تیزی سے چل رہا تھا۔ لکھتے ہوئے وقفے وقفے سے وہ سگریٹ کی کش بھی لے رہا تھا۔ میں کرسی پر بیٹھا چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جواد کی عادت تھی جب وہ لکھتے ہوئے ارد گرد سے بے خبر ہو جاتا تھا، اسے یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ بیٹھا ہے۔ وہ ایک پروفیشنل رائٹر تھا۔ ہر ماہ اس کی کہانیاں مختلف جرائد میں شامل ہوتی تھیں اور انہی سے اس کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتا تھا، وہی اس کا گھر اور آفس تھا۔ جب دوست احباب کو اس سے ملاقات کرنا ہوتی اس کے گھر چلا جاتا تھا۔ جواد مہمان نواز آدمی تھا۔ دوستوں کے آتے ہی وہ کاغذ قلم چھوڑ کر پہلے چائے تیار کر کے مہمان کے آگے رکھ دے، کھانے کا وقت ہونے پر کھانا رکھ دیتا تھا۔ جواد سے میری زیادہ پرانی شناسائی نہ تھی۔ مجھے ایک ڈائجسٹ میں مدیر کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے چند سال ہی ہوئے تھے۔ رائٹر سے مراسم رکھنا میری پروفیشن مجبوری ہے۔ جس ڈائجسٹ کو اچھے رائٹرز کا قلمی تعاون حاصل ہو، اس کی سرکولیشن بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ڈائجسٹ کو اشتہار بھی خوب ملتے ہیں۔ جواد جنید کی کہانیاں زیادہ تر جرم و سزا سے متعلق ہوتی تھی، مگر وہ پراسرار کہانیاں لکھنے میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ ہمارا ڈائجسٹ سال میں 2 بار پراسرار نمبر نکالتا ہے اور مجھے اس شمارے کے لیے خصوصی طور پر اس کے پاس آنا پڑتا تھا، تب کہیں جا کر وہ پرچے کے لیے کہانیاں دیتا تھا۔ میں اکثر اسے کہتا تھا کہ یار جواد، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میرے اس سوال پر اس کا چلتا ہوا قلم رک جاتا اور وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھتا۔ کیا میں تمہیں ہنستا مسکراتا اچھا نہیں لگتا؟ یقیناً تمہارے پرچے کا پراسرار نمبر آنے والا ہے، اس نے کہا۔ ارے تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں چونکا۔ تمہاری صورت دیکھ کر، وہ زوردار قہقہہ لگاتے ہوئے بولا۔ کیا میری صورت پر یہ لکھا ہے کہ ہمارا پرچہ پراسرار نمبر ہوگا؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ تم جب بھی میرے پاس آتے ہو پراسرار کہانی کی فرمائش کرتے ہو، اس لیے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ تمہارے ڈائجسٹ کا پراسرار نمبر آنے والا ہے اور تم کہانی کی فرمائش کرنے کے ارادے سے آتے ہو۔ جواد جنید نے کہا۔ بات تمہاری سچ ہے، میں نے کہا۔ اگر تم موبائل فون خرید لو تو مجھے آنے کی ضرورت نہ رہے اور میں موبائل پر ہی فرمائش کر دوں۔ میں تمہیں راز کی بات بتاؤں، میرے پاس موبائل فون ہے، لیکن میں اس کے بارے میں کسی کو بتاتا نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جواد نے ایک خوبصورت سا موبائل دکھایا۔ ارے تمہارے پاس موبائل ہے، پھر کسی کو اپنا نمبر کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا۔ سمجھا کرو، یہ موبائل میں نے کسی خاص شخصیت کے لیے رکھا ہوا ہے اور اس نے ہی مجھے موبائل کا نمبر کسی کو دینے سے منع کیا ہوا ہے، جواد نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اچھا، کوئی خاص شخصیت بھی ہے، پھر مجھے بریانی کھانے کی تیاری کر لینی چاہیے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابھی اپنی اس خواہش کو روک رکھو، پہلے میں اس شخصیت کو دیکھ لوں، پھر فیصلہ ہوگا کہ شادی کرنی ہے یا نہیں، جواد مسکرایا۔ ابھی اسے دیکھا بھی نہیں اور اس کی باتیں اس طرح مانی جا رہی ہیں کہ، میں نے کہنا چاہا۔ تم کہہ سکتے ہو، کیا کروں، اس کی کوئی مجبوری ہے، وہ میرے سامنے فی الحال ابھی نہیں آ سکتی، اسے صرف موبائل پر بات چیت کی اجازت ہے، جواد نے کہا۔ جب میرا شادی کا ارادہ ہوا تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ خیر، میں تمہیں اس بار جو کہانی دوں گا وہ بڑی لاجواب ہوگی، جواد نے مسودے پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا۔ تمہاری ساری کہانیاں ہی اچھی ہوتی ہیں، قارئین بہت پسند کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ کہانی ان سے بہت مختلف ہے۔ یہ کہانی میری ذات اور اس خاص شخصیت سے متعلق ہے۔ حالانکہ اس شخصیت کے ناراض ہونے کا بھی خطرہ ہے، میں پھر بھی یہ رسک لوں گا۔ ہم کب تک دوسروں سے متعلق جھوٹی کہانیاں لکھتے رہیں گے؟ ہماری ذات کی گرد گھومتی کہانیاں بھی قارئین تک پہنچنی چاہیے۔ میں اس کی بات پر چونکے بھی نہ رہ سکا۔ میں کچھ دیر اور اس کے پاس بیٹھا اور آفس چلا آیا۔ 2 دن اور گزرنے پر میں جواد کے پاس گیا۔ وعدے کے مطابق اس نے مسودہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے مسودہ لیا اور آفس آ گیا۔ جواد سے ملاقات کیے ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے اور میں نے اس کا مسودہ بھی نہیں پڑھا تھا کہ اخبار میں ایک خبر پڑھ کر میں چونک گیا۔ وہ خبر ہی ایسی سنسنی خیز تھی کہ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ خبر کے مطابق جواد جنید کی موت اس کے گھر میں پراسرار طریقے سے ہوئی تھی۔ اس کے پاس سے کوئی ایسی چیز بھی برآمد نہیں ہوئی تھی کہ جسے پتہ چلتا کہ کسی نے اسے قتل کیا ہو
یا اس نے خودکشی کی ہو۔ اس کی پراسرار موت پولیس کے لیے معمہ بن گئی تھی۔ بے اختیار میرا ہاتھ مسودوں کی فائل کی طرف بڑھ گیا اور میں نے وہ مسودہ اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ میں بچپن سے پڑھنے کا چور تھا، اس لیے والدین کی سختی کے باوجود اسکول سے بھاگ جاتا تھا۔ اکثر اسکول سے بھاگنے پر استاد اور والدین کے ہاتھوں پٹائی بھی ہوئی۔ یہ پٹائی کا خوف تھا کہ میں نے روتے دھوتے میٹرک پاس کر ہی لیا۔ میٹرک کے بعد چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک حادثے میں والدین کا انتقال ہو گیا۔ والدین کی جدائی کا مجھے زیادہ صدمہ نہیں ہوا۔ میں دل ہی دل میں خوش تھا کہ چلو اب پڑھنے سے جان چھوٹی، خوب عیش کریں گے۔ میری یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ 1 ماہ گزرنے پر بھابھی کے رویے میں تبدیلی آ گئی تھی، لیکن میں نے اس کا برا نہیں منایا، کیونکہ میں اپنے دوستوں سے سنتا رہتا تھا کہ ان کی بھابھیوں کا ان کے ساتھ رویہ بہت برا ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں کرکٹ کھیل کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، بھائی جان گھر میں موجود تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر غصے سے بولے، جواد بس تم بہت کھیل چکے، اب انسانوں کی طرح کوئی ڈھنگ کا کام کرو۔ جی بھائی جان، میں سمجھا نہیں، میں نے چونکتے ہوئے کہا۔ جواد اب تم بچے نہیں رہے، تمہارے سامنے ایک لمبی زندگی پڑی ہے، انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کام کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی بھائی جان، میں نے سعادت مند بچے کی طرح کہا۔ جی کرنے سے کام نہیں چلے گا، تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا کام کرو گے، یا میں تمہیں کہیں کام پر لگا دوں۔ بھائی جان کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ انہیں کیا جواب دوں۔ میں سمجھ گیا کہ نسیم بھابھی نے ہی بھائی جان کو میرے خلاف ورغلایا ہے، ورنہ انہوں نے کبھی اس لہجے میں مجھ سے بات نہ کی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں استاد طفیل سے بات کر کے اس کو گراج پر لگا دیتا ہوں، 1-2 سال میں کام سیکھ ہی جائے گا، بھائی جان نے میرے مسلسل خاموش رہنے پر کہا۔ مجھے گیراج کا کام پسند نہیں آیا تھا، مجبوری میں کرنا پڑ رہا تھا۔ گیراج میں کام سیکھتے ہوئے اکثر تنہائی میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی شے ہے وہاں پر جو مجھے دیکھ رہی ہے، لیکن دیکھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ طفیل مستری سخت قسم کا آدمی تھا، معمولی بات پر بچوں کو روئی کی طرح دھڑک دیتا تھا۔ ایک دن استاد نے مجھ سے پانا مانگا، وہ سامان میں ڈھونڈنے پر نہیں مل سکا۔ میں ابھی استاد کو یہ کہنے ہی والا تھا کہ استاد سامان میں پانا نہیں ہے، لیکن میرے بولنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ استاد میرے سر پر پہنچ گیا، اس کے ہاتھ میں لکڑی کی ڈنڈی تھی۔ استاد طفیل نے لکڑی سے میری پٹائی شروع کر دی۔ گیراج کے تمام بچے میری پٹائی دیکھ کر سہم گئے تھے۔ استاد کا ہاتھ رک ہی نہیں رہا تھا اور مجھ سے تکلیف کی شدت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ میں نے استاد طفیل سے لکڑی چھین کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ استاد یہ دیکھ کر اور غصے میں آ گیا اور اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے مجھ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ تھپڑ کھانے سے میرا دماغ گھوم گیا اور میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ زور سے ایک لات اس کے پیٹ میں مار دی۔ استاد طفیل کو اس حملے کی توقع نہ تھی۔ لات لگتے ہی وہ نیچے کو جھک گیا۔ میں نے پاس پڑی لوہے کی راڈ اٹھا کر استاد کے سر پر دے ماری۔ راڈ لگتے ہی استاد کے سر سے خون کا پھوارا پھوٹ پڑا۔ خون دیکھ کر میں حواس باختہ ہو کر گیراج سے بھاگ کھڑا ہوا۔ پکڑو اس سور کے بچے کو، استاد طفیل نے زور سے آواز لگائی اور دھڑام سے فرش پر گر پڑا۔ گیراج میں کام کرنے والے بچوں نے استاد طفیل کی آواز ضرور سنی تھی، لیکن اس پر عمل کرنے کی بجائے کھڑے مجھے بھاگتا ہوا دیکھتے رہے۔ میں بھاگتا رہا اور اسٹیشن پر جا کر پلیٹ فارم پر بیٹھ گیا۔ میں اندھیرا ہونے تک پلیٹ فارم پر گھومتا رہا اور پھر پنجاب سے آنے والی ایک ٹرین آ کر رکی۔ جو ہی وہ ٹرین چلنے لگی، میں بغیر سوچے سمجھے لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ ایک خوف ضرور تھا کہ کہیں بغیر ٹکٹ سفر کرنے پر پولیس گرفتار نہ کر لے۔ میں نے اس کا بھی حل سوچ لیا اور ٹی ٹی سے بچتا بچاتا کراچی پہنچ گیا۔ دن میں بہت رونق تھی۔ میں صدر کے علاقے میں گھومتا پھرتا رہا۔ بھوک لگنے پر چنے خرید کر کھا لیے۔ جیسے جیسے رات ہونے لگی تھی، مجھے سونے کی فکر ستانے لگی۔ یہاں ہمارے رشتہ دار دوست کوئی بھی نہ تھا جس کے پاس جا کر رات گزار لیتا۔ میں دوبارہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ اسٹیشن پر رات میں بھی دن کا سماں لگ رہا تھا۔ مسافر آ اور جا رہے تھے۔ ہوٹلوں پر بھی خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ کوئی شخص کھانا کھا رہا تھا، کوئی چائے پینے میں مصروف تھا۔ مجھے یہ منظر دیکھنے میں اچھا ضرور لگ رہا تھا، لیکن بھوک بھی ستا رہی تھی اور نیند بھی آ رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ بار بار گھر کی یاد ستا رہی تھی۔ جذبات میں آ کر میں نے خواہ استاد پر ہاتھ اٹھا لیا اور اس کے نتیجے میں گھر سے دربدر ہو گیا۔ میں ابھی انہی سوچوں میں غرق تھا کہ اچانک میرے پاس ایک کار آ کر رکی۔ میں اس وقت سڑک پر کھڑا تھا۔ کار میں سے ایک موٹا آدمی باہر نکلا اور ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ وہ کسی قلی کو تلاش کر رہا تھا، لیکن وہاں کوئی قلی دکھائی نہ دینے پر میری طرف متوجہ ہوا۔ اے لڑکے،
سامان اسٹیشن کے اندر پہنچا دو گے؟ میں اس وقت کام کے کپڑوں میں تھا، اس لیے اس نے مجھے مزدور سمجھ کر بات کی تھی۔ ہاں ہاں میں پہنچا دوں گا، میں نے حامی بھری۔ ٹھیک ہے، یہ سامان اٹھا لو۔ اس نے ڈگی میں رکھے سامان کی طرف اشارہ کیا۔ سامان اتنا بھاری نہیں تھا، اس لیے میں نے وہ سامان بآسانی اٹھا لیا۔ یہ بڑا قیمتی سامان ہے، کہیں گرانا نہیں ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا، وہ شخص مسکراتے ہوئے بولا۔ بے فکر رہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ تم مجھے بڑے سمجھدار لڑکے لگتے ہو، تم یہاں کام کرتے ہو؟ میں کام کرتا تھا، اب فارغ ہوں، میں نے کہا۔ کہاں کام کرتے ہو؟ میں لانڈھی میں استاد فیضو کے ورک شاپ پر کام کرتا تھا۔ اس نے مختلف لوگوں سے قرضہ لیا ہوا تھا، جب قرض خواہوں نے زیادہ مطالبہ کیا وہ کہیں بھاگ گیا، مجھے کچھ رقم دے کر کہا کہ تم حیدرآباد واپس چلے جاؤ۔ میں اس ارادے سے اسٹیشن آیا تھا، جب ٹکٹ لینے بڑھا تو پتہ چلا کسی جیب کترے نے جیب خالی کر دی۔ میں گھر بھی نہیں جا سکتا اور اس شہر میں میری کوئی واقفیت بھی نہیں کہ کام مل جائے۔ میں نے فرضی کہانی سنا دی، وہ میری کہانی سن کر متاثر ہوا۔ تمہارے ساتھ واقعی بہت برا ہوا ہے، تم مجھے محنتی لڑکے لگتے ہو، کیا میرے پاس کام کرو گے؟ اس نے آفر کی۔ میں اپنا شہر اس لیے چھوڑ کر آیا ہوں کہ کراچی میں روزگار کے مواقع بہت ہیں، میں نے کام کا نام سن کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ یہ میرا کارڈ سنبھال کر رکھ لو، صبح ہونے پر اس پتے پر چلے جانا اور آفس میں کارڈ دکھا دینا، وہ تمہیں کام پر رکھ لیں گے۔ میں 1 ہفتے کے لیے لاہور جا رہا ہوں، وہاں سے آنے پر تم سے ملاقات ہوگی، یہ کچھ پیسے بھی ہیں، تمہیں ابھی ان کی ضرورت پڑے گی۔ اس نے میری طرف اپنا کارڈ اور پیسے بڑھائے، میں نے فوراً لپک کر جیب میں رکھ لیے۔ کارڈ سے زیادہ مجھے پیسے کی اس وقت شدید ضرورت تھی۔ پیسے جیب میں آتے ہی میری بھوک بھی چمک اٹھی تھی۔ اسٹیشن سے باہر آنے پر میں خود کو بہت امیر سمجھنے لگا تھا، کیونکہ اس وقت میری جیب میں 200 روپے کی رقم آ چکی تھی۔ سب سے پہلے میں نے ہوٹل میں جا کر بریانی کا آرڈر دیا، خوب ڈٹ کر بریانی کھائی، پھر دودھ پتی چائے منگوا کر پی۔ پیٹ بھرتے ہی دن بھر کی تھکن اور فکر دور ہو گئی تھی، آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ رات بسر کرنے کے لیے ایک ہوٹل میں 10 روپے کرائے کی چارپائی لے کر سو گیا۔ صبح بیدار ہو کر سب سے پہلے میں نے ہوٹل کا رخ کیا، خوب ڈٹ کر ناشتہ کیا، پھر ہوٹل سے نکل کر کارڈ پر درج پتہ پوچھتا ہوا وہاں پہنچ ہی گیا۔ وہ آفس تھا، دفتر میں کام کرنے والے ابھی آئے نہیں تھے۔ ایک چوکیدار بیٹھا ہوا تھا، جب میں نے اس کو کارڈ دکھایا وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، صاحب نے رات ہی مجھے بتا دیا تھا کہ تم آؤ گے اور تمہیں کام پر رکھنا ہے۔ لیکن صاحب تو رات کو ٹرین میں بیٹھ کر لاہور روانہ ہوئے تھے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، چوکیدار مسکرایا۔ تم یہی کہنا چاہ رہے ہو کہ میری ان سے کس طرح بات ہوئی؟ ہاں میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، میں نے حامی میں گردن ہلائی۔ میرے بھائی یہ پی سی او کس لیے ہوتے ہیں؟ کمال صاحب نے پی سی او سے دفتر فون کیا تھا اور مجھے ہدایت کی تھی کہ تم جیسے ہی آؤ نوکری پر رکھ لیا جائے، چوکیدار نے بتایا۔ مجھے یہاں کیا کام کرنا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ آج سے تمہیں صاحب لوگوں کو چائے پانی کا کام کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا چپڑاسی 2 ہفتے کی چھٹی پر گیا ہوا ہے۔ جب وہ آ جائے تو تم دفتر کے کام سے واقفیت حاصل کر چکے ہوگے، جو دل کرے وہ کام کر لینا، چوکیدار نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ صاحب نے مجھے کام پر کیسے رکھ لیا؟ وہ مجھے جانتے تک نہیں، جبکہ میں نے سنا ہے کراچی میں کام اس صورت میں ملتا ہے جب انسان کی جان پہچان ہو، میں نے کہا۔ ایسا ہوتا ہے، ہمارے صاحب انسان کو پڑھنے کی زبردست صلاحیت رکھتے ہیں، وہ چند لمحوں میں انسان کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ سامنے والا کس قسم کا آدمی ہے۔ کیونکہ وہ خود ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، پھر ترقی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچے ہیں۔ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے اور آفس میں کام کرنے والوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں نے بھی اپنی ڈیوٹی سنبھال لی، کسی کو پانی اور کسی کو چائے پلانے لگا۔ شام تک میں اپنی ڈیوٹی دیتا رہا۔ یہاں کا ماحول مجھے اچھا لگا، ہر شخص خوشگوار ماحول میں کام کر رہا تھا۔ یہاں کوئی بھی استاد طفیل جیسا نہیں تھا جو گالیاں دیتا ہو، کام کرنے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ پٹائی کرتا ہو۔ 1 ہفتہ یوں گزر گیا، پتہ ہی نہ چلا۔ صبح ہونے کا پتہ ضرور چلتا تھا، پھر شام ہونے پر کام کرنے والے آفس سے رخصت ہوتے، اس وقت پتہ چلتا تھا کہ شام ہو چکی ہے۔ رات کا کھانا کھا کر چوکیدار اور میں سونے کے کمرے میں سو جاتے۔ 1 ہفتہ گزرنے پر کمال صاحب آفس آ گئے اور مجھے اپنے آفس میں بلا لیا۔ ہاں بھائی، کام کیسا لگا؟ کام بہت اچھا ہے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، میں نے کہا۔ تم آفس کا کام سمجھ لو، پھر جو کام اچھا لگے وہ کر لینا، کمال صاحب نے کہا۔ مجھے یہی کام دے دے، اس دوران میں پڑھتا بھی رہوں گا،
جب اس قابل ہو جاؤں گا کہ وہ دوسرا کام کر سکوں تو پھر یہ کام چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا، تم کچھ دن یہ کام کر لو اور شاکر سے ڈاک کا کام بھی سیکھتے رہو، تمہارے لیے یہ کام زیادہ بہتر رہے گا، تمہیں پڑھائی کا وقت مل جائے گا، کمال صاحب نے کہا۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے، ڈاک کا کام آسان تھا۔ محکمے کو آئی ڈاک متعلقہ شخص کو دینا اور محکمے کی جانے والی ڈاک تیار کر کے کوریئر سروس کے عملے کے حوالے کر دینا آسان کام تھا۔ اس میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ مجھے پڑھائی کے لیے آفس میں وقت بہت مل جاتا تھا۔ شاکر سے ڈاک کا کام سمجھ لینے پر میں نے اپنی نئی ڈیوٹی سنبھال لی۔ میرے برابر میں ٹیلی فون آپریٹر مس نفیسہ کی ٹیبل بھی تھی۔ وہ فرصت میں اپنے ساتھ لائے ڈائجسٹ کا مطالعہ کرتی رہتی تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی مجھے بھی ڈائجسٹ پڑھنے کا شوق پیدا ہوا اور پھر اس کی عادت ایسی پڑی کہ جب بھی فرصت ملتی میں ڈائجسٹ پڑھنے لگتا۔ ڈائجسٹ میں بڑی دلچسپ کہانیاں ہوتی تھیں۔ انسان کی جب مصروفیات بڑھ جائیں تو پھر وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں رہتا۔ یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ یہاں رہتے ہوئے اکثر تنہائی میں مجھے یہ احساس ہوتا رہتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی میرے قریب ہے۔ کبھی سوتے میں بھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے پاس کوئی لیٹا ہوا ہے۔ آنکھ کھول کر دیکھنے پر کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ کئی بار بستر پر لیٹے ہوئے مجھے اپنے بدن پر وزن کا احساس ہوتا۔ میرے چہرے پر کسی کی گرم گرم سانسیں ٹکراتی۔ میں گھبرا کر بستر سے اٹھ بیٹھتا۔ میرے برابر والے بیڈ پر چوکیدار نور محمد بڑے مزے سے سوتے ہوئے خراٹے بھر رہا ہوتا تھا۔ میرے اکثر دل میں آتا کہ کسی سے اپنے اوپر گزرنے والی کیفیت بیان کروں، اور جب کسی کو بتانے کو منہ کھولتا میرے گلے پر دباؤ کا احساس ہوتا اور حلق میں پھانسی چپتی محسوس ہونے پر میں وہ بات بیان کرنے کا خیال دل سے نکال دیتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمال صاحب کے پاس کام کرتے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ وقت کا بالکل بھی پتہ نہ چلا۔ 10 سال کے دوران میں نے پرائیویٹ طور پر ایم اے پاس کر لیا، ڈائجسٹوں میں کہانیاں لکھنے لگا تھا اور میری کہانیاں قارئین بہت شوق سے پڑھنے لگے تھے۔ اپنی کہانیوں کی تعریف سن کر مجھے دلی خوشی ہوتی تھی۔ میری یہی خواہش ہوتی تھی کہ میں اپنی کہانیاں مزید بہتر لکھوں۔ اس بنا پر میں مطالعہ بھی بہت کرتا تھا۔ ایک دن دفتر میں کام کرتے ہوئے اچانک کمال صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اسپتال جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گئے۔ ان کا انتقال ہونے پر مجھے احساس ہوا کہ میرے باس نہیں، باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ دفتر میں مجھے جو زیادہ عزیز تھا وہ کمال صاحب ہی تھے۔ وہ مجھے بالکل اپنے بیٹے کی طرح چاہتے تھے، میری ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ ان کا انتقال ہو جانے پر کمال صاحب کے بڑے بیٹے فرید صاحب نے آفس کا چارج سنبھال لیا۔ فرید کو اپنی خوشامد اور چاپلوسی کرانے کی عادت تھی۔ ایسے میں اس قسم کے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ آفس میں نئے نئے قانون وضع کیے جانے لگے تھے۔ ادارے کے مخلص کارکنان ایک ایک کر کے دفتر چھوڑ کر جانے لگے تھے۔ میں نے بہتر جانا کہ اس سے پہلے کہ فرید چاپلوس لوگوں کے کہنے میں آ کر مجھے کہے کہ میں اپنی رہائش کا دفتر سے الگ بندوبست کر لینا چاہیے، تھوڑی کوشش کرنے پر مجھے کرائے کا مکان مل گیا اور میں اس گھر میں شفٹ ہو گیا۔ کمال صاحب کا کاروبار فرید صاحب سنبھال نہ سکے۔ خوش آمدی کارکنان کے چکر میں پڑ کر دن بدن انہیں کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا۔ نقصان ہونے سے وہ چڑچڑے سے ہو گئے تھے۔ ہر کسی سے ڈانٹ ڈپٹ ان کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ میرے دفتر میں ڈائجسٹ پڑھنے پر تنقید شروع ہو گئی تھی۔ میں آفس کے ماحول سے اکتا گیا تھا۔ میں اس پوزیشن میں آ چکا تھا کہ گھر بیٹھ کر کہانیاں لکھ کر اپنا گزارا کر سکتا تھا، اس لیے میں نے نوکری چھوڑ دی اور گھر بیٹھ کر مختلف ڈائجسٹوں کے لیے کہانیاں لکھنے لگا۔ اسی دوران مجھے کئی ڈائجسٹوں سے ایڈیٹر کی آفر ہوئی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ گھر بیٹھ کر کہانیاں لکھنے میں مجھے مزہ آتا تھا۔ کہانیوں سے میں دفتر سے ملنے والی تنخواہ سے زیادہ کما سکتا تھا، پھر نوکری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ موبائل فون سستا ہونے پر میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے ابھی اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے میرا وقت بچے گا، ڈائجسٹوں کے دفاتر سے رابطہ جڑا رہے گا۔ یہ سوچ کر میں نے موبائل خرید لیا۔ موبائل خرید کر میں گھر چلا آیا۔ رات میں جب میں اپنے لکھنے کے کام سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹا، میرے موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں بری طرح چونکا۔ ابھی تک میں نے کسی کو اپنا موبائل نمبر بھی نہیں دیا تھا، پھر کس نے مجھے کال کر دی؟ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو جی، کس سے بات کرنی ہے؟ جس کا یہ موبائل ہے اسی سے بات کرنی ہے؟ میرے کانوں میں رس گھولتی ہوئی کسی خاتون کی آواز آئی۔ مجھ سے بات کرنا ہے؟ میں چونکا۔ جی فرمائیے۔ آپ مجھے بہت اچھے لگے ہو، دل چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھتی ہی رہوں، اس نے کہا۔ محترمہ، ابھی موبائل پر ایسی سہولت میسر نہیں آئی ہے کہ بات کرنے والا سامنے والے کو دیکھ سکے۔
آپ کو دیکھنے کے لیے مجھے کسی موبائل کی ضرورت نہیں ہے، میرا دل جب چاہتا ہے میں دیکھ لیتی ہوں۔ بے وقوف بنانے کو تمہیں میں ہی ملا ہوں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس میں بے وقوف بنانے والی کون سی بات ہے؟ وہ بولی۔ تم نے مجھے دیکھا ہے نہیں اور باتیں ایسی کر رہی ہو جیسے مجھے برسوں سے جانتی ہو۔ ہاں، میں تمہیں برسوں سے جانتی ہوں اور دن میں 10 بار تمہیں دیکھتی اور جی بھر کر دیکھتی ہوں، پر کیا کروں، میرا دل ہی نہیں بھرتا، اس نے کہا۔ دیکھیے محترمہ، میں اس وقت بہت تھک چکا ہوں اور سونا چاہتا ہوں۔ ہاں، تمہیں دن بھر بہت کام کرنا پڑتا ہے، تھک جاتے ہو، میں تمہیں بے آرام نہیں کرنا چاہتی، تم سو جاؤ، میں کل بات کر لوں گی، لیکن ہاں، تم یہ نمبر کسی کو دو گے نہیں، اس نمبر پر بات کرنے کا صرف میرا حق ہے اور میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ کوئی دوسرا اس نمبر پر تم سے بات کرے۔ فی الحال یہ نمبر میں کسی کو نہیں دے رہا ہوں، اور ہاں، میں دن بھر کام کرتا ہوں تب کہیں جا کر ضروریات زندگی کی چیزیں حاصل کر پاتا ہوں، یہ مکان بھی کرائے کا ہے اور اس کا کرایہ بھی نکالنا ہوتا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ تمہیں کتنا کام کرنا پڑتا ہے، میرا بس نہیں چلتا ورنہ تم پر خزانوں کی بارش کر دوں۔ فی الحال میں مجبور ہوں، وقت آنے پر تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، شب بخیر۔ وہ میری جان چھوڑنے والی نہیں تھی، اس لیے میں نے خود ہی رابطہ منقطع کر دیا۔ دوسرے دن میری آنکھ بڑی دیر سے کھلی۔ میری یہ عادت میں شمار ہو گیا تھا کہ ناشتہ کرنے سے پہلے نہاتا ضرور تھا۔ میں نہا کر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بہت قریب آیا ہے، اس کی گرم سانسیں میرے گالوں سے ٹکرائیں، میں گھبرا سا گیا۔ کمرے میں کسی کو نہ پا کر میں پریشان سا ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ میں دوبارہ نارمل ہو گیا۔ ایک ادھوری کہانی کو مکمل کرنے کا ارادہ کر کے میں کہانی لکھنے بیٹھ گیا۔ دوپہر تک وہ کہانی مکمل ہو گئی۔ میں کہانی سے فارغ ہوا ہی تھا کہ موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ موبائل پر رات والا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو، دیکھو، میں نے کام کے دوران تمہیں بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کیا ہے، اس کی رس گھولتی ہوئی آواز آئی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا میں اس وقت فارغ ہوں؟ مجھے ابھی بہت سے کام کرنا ہے، میں نے کہا۔ میں اس وقت تازہ دم ہونا چاہتا تھا اور چائے کی اس وقت مجھے طلب محسوس ہو رہی تھی۔ چائے بنا کر پینا چاہتے ہو؟ چائے تمہاری ٹیبل پر موجود ہے، کپ اٹھاؤ اور چائے پی لو، اس نے کہا۔ میں ٹیبل پر چائے دیکھ کر بری طرح چونکا۔ چائے کے کپ سے گرم گرم بھاپ اٹھ رہی تھی۔ میں حیرت سے چائے کا کپ دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے یہ میری ٹیبل پر کہاں سے آ گیا ہے؟ چائے پی لو، اس میں کوئی زہر نہیں ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ میں جو کچھ دیر پہلے اس سے خوشگوار لہجے میں گفتگو کرنے کا ارادہ رکھے ہوئے تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ اس کے اصرار پر ڈرتے ڈرتے میں نے چائے پینا شروع کر دی۔ چائے لاجواب تھی، چائے پیتے ہی ذہنی تھکن دور ہو گئی تھی۔ چائے پسند آئی؟ ہاں، چائے لاجواب تھی، میں نے اس کی تعریف کی۔ ایسی چائے تمہیں روزانہ مل سکتی ہے؟ کیا تم مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچاؤ گی؟ میں نے کہا۔ میں اب سمجھ چکا تھا جس سے موبائل پر بات کر رہا ہوں وہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے۔ میں تمہیں کیسے نقصان پہنچا سکتی ہوں؟ میں نے تمہیں استاد طفیل کے گیراج پر کام کرتے دیکھا تھا، جب سے تم پر فدا ہوں۔ تم کراچی چلے آئے، میں بھی کراچی چلی آئی، اور جب سے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں۔ میں تمہیں اس وقت نقصان پہنچاؤں گی جب تم کسی کو میرے متعلق بتاؤ گے یا موبائل نمبر کسی اور کو دو گے۔ اس سے تمہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اور موبائل رابطے کے لیے ہوتا ہے، میں نے کہا۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی دوسرے سے تمہارا رابطہ ہو، میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ موبائل ہونے پر لوگ رابطہ کر کے تمہیں اپنے پاس بلائیں گے اور تم انکار نہ کر سکو گے۔ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تم کیا چاہتی ہو؟ میری کچھ مجبوریاں ہیں، میں شروع سے ضدی طبیعت کی مالک ہوں، جو چاہتی ہوں اسے کر کے چھوڑتی ہوں۔ میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میرا جنات کے قبیلے سے تعلق ہے، میرا نام جینی ہے۔ میری پھوپھی رمیسانہ کو ایک انسان ہاشم نامی نوجوان سے عشق ہو گیا تھا۔ قبیلے والوں نے اسے بہت سمجھایا کہ انسانوں سے محبت ہمیں راس نہیں آتی ہے، لیکن وہ نہیں مانی۔ وہ نوجوان ہاشم بظاہر پھوپھی سے محبت کرتا تھا، مگر وہ ڈرپوک قسم کا شخص تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے اپنی محبت کا ذکر کر دیا۔ گھر والوں کو جب یہ پتہ چلا، انہوں نے مولویوں سے رابطہ کر کے عملیات کے ذریعے پھوپھی کو جلا کر مار دیا۔ جب سے ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم انسانوں سے دور رہیں گے۔ انہیں میرا بھی تم سے محبت کرنا پسند نہیں ہے،
مگر میری ضدی طبیعت دیکھ کر مجھ پر کڑی شرائط لگائی گئی ہیں۔ وہ جب تک مجھے اجازت نہیں دیں گے میں خود کو تم پر ظاہر نہیں کروں گی۔ تمہارے پاس رہوں گی لیکن تمہیں نہیں بتاؤں گی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ 10 سال سے زیادہ عرصہ ہونے پر اب اتنی اجازت ملی ہے کہ میں تم سے موبائل پر گفتگو کر سکتی ہوں، اپنے بارے میں بتا سکتی ہوں، لیکن خود کو ظاہر نہیں کروں گی۔ تم مجھے محسوس ضرور کرو گے لیکن میں نظر نہیں آ سکتی۔ یہ شرط بھی قبیلے کی طرف سے ہے کہ تم اس موبائل پر صرف اور صرف مجھ سے بات کرو گے، ورنہ دوسری صورت میں میرے قبیلے کے لوگ تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میری محبت کو بھی کسی انسان کے آگے ظاہر نہیں کرو گے، ورنہ تمہارے قبیلے کے جنات مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے کہا۔ تمہاری سمجھ میں بات آ گئی ہے؟ اس نے کہا۔ میں ایک رائٹر آدمی ہوں، اپنی تحریروں میں دوسروں کو سمجھاتا ہوں، پھر میری سمجھ میں تمہاری بات کیسے نہیں آئے گی؟ میں نے کہا۔ میں نے سنا تھا جنات انسانوں کے سامنے مختلف روپ میں ظاہر ہو جاتے ہیں اور ان پر اس حوالے سے کسی بھی قسم کی پابندی نہیں ہوتی۔ جب وہ گھر میں ہی رہتی ہے پھر ظاہر ہونے میں کیا قباحت تھی؟ ان شرائط سے ایسا لگتا تھا کہ جنات کا قبیلہ نہیں چاہتا کہ جینی میرے ساتھ زندگی کے دن گزارے۔ انہیں شاید یہی خوف تھا کہ کہیں میں بھی اس کی پھوپھی کی طرح جینی کو جلا کر بھسم نہ کرا دوں، اس لیے اس طرح کی شرائط رکھی گئی تھیں تاکہ وہ پریشان ہو کر اپنے دل سے میرا خیال نکال دے۔ مگر یہ بھی ضد کی پکی ہے، 10 سال سے زائد عرصہ گزر جانے پر میرا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ میری بھی اس کو دیکھنے کی خواہش بڑھتی جا رہی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسی شکل صورت کی مالک ہے۔ سنا ہے جنات بڑے حسین و جمیل بھی ہوتے ہیں۔ آج تک میں نے کسی جنات کو دیکھا نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں خود بھی اپنا گھر بسانے کا خواہش مند ہوں۔ ہر مرد کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ بیوی بچے ہوں تاکہ گھر میں رونق ہو، اور رونق بچوں کے دم سے ہی ہوتی ہے۔ مجھے ایک اچھے ساتھی کی تلاش تھی۔ ایک دن میں سامان لینے گھر سے نکلا تھا کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے میں ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ وہاں پہلے ہی ایک خوبصورت دوشیزہ موجود تھی۔ جب دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے چار ہوئیں، ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کے جذبات چھلک پڑے۔ میں نے بارش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بات چیت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بارش بھی بے موسم ہو گئی ہے، میں نے کہا۔ 2 دن سے بہت حبس تھا، بارش ہونا ہی تھی، وہ بولی۔ یہاں واقعی بہت ہی زیادہ حبس ہو گیا تھا، گھر بیٹھ کر کہانیاں لکھنا بھی دشوار ہو گیا تھا، میں نے کہا۔ کیا آپ کہانیاں لکھتے ہیں؟ وہ چونک کر بولی۔ ہاں، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی کام آتا ہی نہیں ہے، میں نے کہا۔ کس نام سے کہانی لکھتے ہیں؟ اس نے پھر سوال کیا۔ مجھے جواد جنید کہتے ہیں۔ کیا واقعی آپ کا نام جواد جنید ہے؟ وہ بری طرح سے چونکی۔ ہاں بھائی، اس میں اتنا چونکنے والی بات کون سی ہے؟ میں نے کہا۔ میں آپ کی کہانیاں بڑے شوق سے پڑھتی ہوں۔ میری بڑی شدید خواہش تھی کہ آپ سے ملاقات کروں، لیکن ڈائجسٹ والے ایڈریس ہی نہیں دیتے تھے۔ ڈائجسٹ والے رائٹرز کی مرضی کے بغیر کسی کو بھی ان کا پتہ یا موبائل نمبرز نہیں دیتے، میں نے کہا۔ بارش کے تھمنے تک ہم دونوں میں باتیں ہوتی رہیں اور وہ میری ان کہانیوں کے بارے میں بتاتی رہی جو اسے اچھی لگی تھی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ اپنی کہانیوں کی تعریف سن کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ اس دوران ہماری ملاقات کیا ہوئی کہ پھر یہ ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ ابتدا میں یہ ملاقاتیں ریستوران میں ہوتی تھی، پھر اس نے گھر بھی آنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا نام شبانہ تھا، وہ مجھے چاہنے لگی تھی اور شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے بھی اس سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ شبانہ سے میری شادی جلد از جلد ہو جائے۔ ہم دونوں کی آپس میں بڑی ذہنی ہم آہنگی تھی، اس لیے شادی کامیاب ہو جانا تھی۔ میں ایک دن کہانی لکھ رہا تھا کہ موبائل کی کال بج اٹھی۔ میں نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے ہیلو کہا۔ میں چند ہفتوں کے لیے تم سے کیا دور ہوئی، تم اس چڑیل سے عشق کر بیٹھے؟ وہ غصے سے گرجی۔ وہ چڑیل نہیں، شبانہ ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تم اس سے ہرگز شادی نہیں کرو گے، تمہاری شادی صرف اور صرف مجھ سے ہوگی۔ تم سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو، تمہارا قبیلہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ تم مجھ سے شادی کرو۔ یہ بات تم کس طرح سے کہہ رہے ہو؟ جس وقت تم مجھ پر عاشق ہوئی تھی اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ اس وقت سے تمہیں میرے سامنے آنے کی اجازت نہیں، اس وقت میری عمر 28 سال ہے۔ اب تمہیں مجھ سے بات چیت کی اجازت ملی ہے، وہ بھی موبائل پر، سامنے بھی نہیں آ سکتی۔ تمہارے بزرگوں کی میرے سامنے ظاہر ہونے کی شرط کو 20-22 سال بعد ختم ہوگی۔ اس وقت میں بوڑھا ہو چکا ہوں گا۔ اس سے اندازہ لگا لو کہ تمہارے بزرگ چاہتے ہی نہیں کہ ہماری شادی ہو۔ 50 سال کے بعد کیا ہم شادی کرتے اچھے لگیں گے؟ شادی جوانی میں اچھی لگتی ہے،
میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے بزرگوں سے بات کروں گی۔ اس دوران تم شبانہ سے بالکل بھی ملاقات نہیں کرو گے۔ میں شبانہ سے ملاقات نہیں کروں گا، لیکن اگر وہ خود گھر آ گئی تو پھر میں ضرور ملاقات کروں گا۔ اس نے میری کال کاٹ دی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ سخت غصے میں ہے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ غصے میں آ کر اپنے بزرگوں سے بات کرے۔ مجھے یہ پورا یقین تھا شبانہ سے شادی کرنے کا موقع مل جائے گا اور وہ میرا پیچھا چھوڑ دے گی۔ اگر اس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تو کسی عامل سے رجوع کروں گا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، جینی کا کوئی فون نہیں آیا۔ پھر ایک دن اس کی کال آ گئی۔ جواد، میرے بزرگوں سے بات ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شادی کے لیے مجھے کچھ عرصے رکنا ہوگا، تبھی یہ شادی ہو سکتی ہے۔ وہ بولی، تمہیں میرا مشورہ ہے کہ تم مجھ سے شادی کا خیال دل سے نکال دو اور مجھے شبانہ سے شادی کر لینے دو۔ میں نے اسے سمجھایا، تم اگر میرے نہیں ہوئے تو شبانہ کے بھی نہیں ہو سکتے، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہے تو میری اور شبانہ کی شادی پر تمہیں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ جینی نے کال کاٹ دی۔ ابھی تک مجھ سے اس نے رابطہ نہیں کیا ہے، جس کا مطلب ہے وہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں اس کی خوشی کی خاطر اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تحریر بھی اس مقصد کے تحت لکھ رہا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میرا کیا بگاڑتی ہے۔ یہ تحریر شائع ہونے پر مجھے کچھ نہیں ہوا تو میں شبانہ سے شادی کر لوں گا، تاکہ میرے گھر کے سونے آنگن میں بچوں کی قلقاریاں سنائی دیں۔ مسودے میں اس سے آگے کچھ تحریر نہیں تھا۔ جینی کا انتہائی اٹھایا قدم جواد جنید کی موت پولیس کے لیے معمہ بن گئی تھی، مگر یہ جواد جنید کی لکھی تحریر اس معمے سے پردہ اٹھا دے گی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔